نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے اپنے سلسلے میں منت سے متعلق احکام پر۔ ماہ رجب اور شعبان کے اندر لوگ جہاں ایک طرف نفلی عبادات میں بھی مصروف ہوتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، وہیں مختلف منتیں بھی ان ماہ سے متعلق لوگوں کے درمیان آپس میں رائج ہیں۔ تو منتوں کی کیا احکام ہیں، شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے، کس منت کو پورا کرنا ضروری ہے، کس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، کس کو نہ پورا کرنا ضروری ہے، ان تمام امور کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی منت سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو یا منت مانو اللہ اس کو جانتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یوفون بالنذر، نیک لوگ وہ ہیں جو منت پوری کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اس سے متعلق کئی فرامین ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ منت مانے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت کرے، یعنی منت کو پورا کرے، اور جو اس کی نافرمانی کرنے کی منت مانے تو اس کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اس منت کو پورا نہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منت 2 قسم کی ہے، جس نے اطاعت کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی منت مانی تو وہ اللہ عز و جل کے لیے ہے اور اسے پورا کیا جائے، اور جس نے گناہ کرنے کی منت مانی تو وہ شیطان کے سبب سے ہے، اس کو پورا نہ کیا جائے۔ اب جو منت ایسی مانی جو کہ نافرمانی کی ہے تو اسے پورا نہ کیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کی منت نہیں، یعنی اس کو پورا کرنا نہیں، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، اور قسم کا کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا ہے۔ ہاں، جو اس کے اوپر قادر نہ ہو مالی اعتبار سے تو وہ 3 روزے مسلسل رکھ کر بھی قسم کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی منت مانی اور اسے ذکر نہ کیا، یعنی فقط اتنا کہا کہ مجھ پر نظر ہے اور کسی چیز کو معین نہ کیا، مثلا یہ نہ کہا کہ اتنے روزے رکھنے کی میں نظر مانتا ہوں یا منت مانتا ہوں، یا اتنی نمازیں پڑھوں گا یا اتنے فقیروں کو کھلاؤں گا، تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اور جس نے گناہ کی منت مانی تو اس کا کفارہ ہے۔ تو ان احادیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ منت جائز امور کی ماننی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والی چیزوں کی منت ماننی چاہیے، کیونکہ منت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ مانتا ہے، تو گناہ کی منت ماننا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے مان لی تو جو بعض لوگ منت مان لیتے ہیں
لا علمی کے باعث انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ منت جائز ہے یا ناجائز ہے۔ معاشرے میں رائج ہے، پرانا دور سے چلی آ رہی ہے، تو اس بنیاد کے اوپر مختلف منتیں مان رہے ہوتے ہیں۔ بالخصوص خواتین جو ہے وہ بہت زیادہ ان معاملات کے اندر جو ہے وہ مبتلا نظر آتی ہیں کہ کئی قسم کی جو ہے وہ منتیں انہوں نے اپنے طور پر مان رکھی ہوتی ہیں۔ جب انہیں بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ یہ منت درست نہیں ہے، تو بھی ان کا اصرار یہی ہوتا ہے کہ نہیں، چونکہ منت ہے لہٰذا ہم اس کو کریں گے۔ تو ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ منت وہی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں کی ہے۔ اگر نافرمانی والے کام ہیں تو اس کی منت نہیں ہے، اس منت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور قسم کے کفارہ جو بنتا ہے وہ ادا کر دیں، تو یوں وہ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا منت ماننے کے اندر بھی بے حد ضروری ہے۔ پھر منت کی بنیاد بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ منت مانی جا رہی ہے۔ بسا اوقات غلط توہمات کی بنیاد کے اوپر بھی جو ہے وہ منتیں جو ہے وہ مانی جاتی ہیں۔ جیسے ماہ رجب کے اندر ہی سورہ مزمل شریف جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ پڑھوائی جاتی ہے کہ جناب بلائیں جو ہے وہ اترتی ہیں۔ تو اب اس کانسیپٹ کے ساتھ یہ چیز کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ویسے سورہ مزمل شریف ہے یا قرآن کریم کی کوئی بھی صورت یا آیت مبارکہ ہے تو اس کا ذکر کرنا، اس کا ورد کرنا، اس کا ختم کروانا، مخصوص تعداد میں ختم کروانا وہ جائز ہے۔ لیکن اگر پیچھے کوئی بدشگونی کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے تو بہرحال اس وجہ سے اس کو منع کیا جائے گا کہ اس کانسیپٹ کو ختم کیا جائے۔ یوں ہی اور دیگر چیزوں کے اندر بھی منت ماننے میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر منت بھی دو طرح کی ہے، ایک تو ہے کہ وہ واجب ہو جاتی ہے، ایک وہ ہے کہ وہ واجب نہیں ہوتی۔ جو منت واجب ہوتی ہے وہ شرعی منت کہلاتی ہے۔ شرعی منت کہ کسی ایسی چیز کے کرنے کی منت مانی کہ اس کی جنس سے کوئی چیز واجب ہے، جیسے نماز، نوافل پڑھنے کی منت مانی، روزہ رکھنے کی منت مانی کہ نفلی روزہ رکھنا، کیونکہ روزے کی جنس سے روزہ فرض بھی ہے، نماز کی جنس سے نماز فرض بھی ہے۔ تو یوں منت جو ہے وہ مانی جائے گی۔ پھر منت میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو چیز آپ پر پہلے سے واجب ہے اس کی منت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ فرض نماز آپ نے پڑھنی ہی ہے، اب آپ کہیں میں ظہر کی نماز پڑھنے کی منت مانتا ہوں، تو یہ منت نہیں ہوگی، کیونکہ ظہر کی نماز تو آپ پر پہلے ہی سے فرض ہے، وہ آپ نے ادا ہی کرنی ہے، منت آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ منت کس چیز سے جو ہے وہ کس قسم سے ہم مان رہے ہیں، وہ شرعاً واجب ہے یا نہیں۔ ہاں، بعض منتیں جو کہ جائز ہیں، واجب نہیں ہیں، تو ان کا کر لینا بہتر ہے کہ ان کو ادا کر لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی ایک نیک اور جائز کام کی نیت کی ہے تو اب اس نیت سے پھرا نہ جائے، بلکہ اس نیت کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نصیب فرمائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کالز۔ عورت کے کفن دفن کے دوران بعض دیہاتوں میں یہ رواج رائج ہے کہ وہ کوئی گلابی رنگ کا دوپٹہ اس کے اوپر اس کے سر پہ کروا دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ گلابی رنگ کا کپڑا، حالانکہ یہ کہیں لکھا ہوا تو ہے نہیں، تو بظاہر یہ لگتا بھی گناہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ کس طرح کرنا چاہیے۔ جی مزید۔ میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے 2 لاکھ روپے کی، وہ رمضان میں ملے گی، کیا اس پر دکان بنے گی؟ جی مزید۔ میرا نام عارف اتاری ہے، میں گورنگی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو صدقے کے چھوٹے چھوٹے وہ بکرے ذبح کیے جاتے جن کی عمر بھی کاٹنے کے لائق نہیں ہوتی، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تب تقریباً ویلفیئر اداروں میں ایسا ہوتا ہے، تو کیا یہ بکرے کاٹنا جائز ہے؟ جی، پہلا سوال یہ کہ بعض جگہوں پر کفن میں، خواتین کے کفن کے اندر جو ہے وہ گلابی رنگ کا کپڑا رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، اصل تو یہ ہے کہ سنت کفن مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورت کے لیے 5 کپڑوں کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اضافہ یہ درست نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ بعض جگہوں پر مختلف رواج ہوتے ہیں۔ کنواری عورت کا اگر انتقال ہو جائے تو الگ جو ہے وہ رواج ہوتے ہیں اس کی تدفین کے، تکفین کے، اور یوں ہی جو ہے وہ
بیوہ عورت کا ہو جائے تو الگ انداز ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہیں. جو سنت کفن بیان کیا گیا مرد اور عورت دونوں کے لیے اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اس میں اپنی جانب سے اضافہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. دوسرا سوال کہ کمیٹی ڈالی ہے اور کمیٹی کھلے گی رمضان المبارک میں تو کیا زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اس سوال سے اور عمومی لوگوں کے گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہے. حالانکہ زکوٰۃ رمضان میں فرض نہیں ہوتی. زکوٰۃ ہر شخص پر جو صاحب نصاب ہو، جب اس کے مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی. اب وہ سال کسی کا رجب میں گزر جائے تو اس پہ رجب میں زکوٰۃ فرض ہوگی، کسی کا شعبان میں گزرے گا تو شعبان میں دے گا، کسی کا جو ہے وہ شوال میں ہوگا تو وہ شوال میں دے گا، کسی کا محرم میں پورا ہوگا تو اس پر محرم میں زکوٰۃ دینا لازم ہوگی. اب کمیٹی کے اندر معاملہ یہ ہے کہ کمیٹی میں چونکہ جو رقم ملتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ساری آپ کی ہی رقم ہو. ان معنوں میں آپ کی نہیں ہے کہ اگر آپ نے آدھی کمیٹی بھری ہے اور آپ کی کمیٹی کھل گئی تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے جو آپ کو پیسے ملے ہیں ان میں سے آدھے آپ کے اوپر قرض ہیں جو کہ آپ کو آگے اگلے دنوں میں بھرنے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا اپنا مال اس کے اندر کتنا ہے. جو اب آگے آپ نے بھرنا ہے وہ نہیں، بلکہ جو آپ کا اپنا مال ہے کہ جتنے آپ جمع کروا چکے ہیں وہ آپ کی ملک ہیں. اب اگر وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں اور وہ خود یا دوسرے مال سے مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی. کب؟ جب کہ سال پورا ہو جائے. اب اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو ایسی صورت میں تو جب آپ کا پرانے والے مال کا سال پورا ہوگا تو اس وقت آپ اس کی بھی زکوٰۃ دیں گے اگرچہ اس کو سال پورا نہ ہوا. اور اگر پرانے والے مال آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ صاحب نصاب ہی نہیں ہیں، تو پھر اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ مثال کے طور پہ کمیٹی 2 لاکھ روپے کی کھلی اور اس 2 لاکھ میں سے آپ نے جو ہے وہ 1 لاکھ جمع کروا دیے ہیں کمیٹی میں. تو اب 1 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ کب ہوگی اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہیں؟ تو جب ہوگی کہ جب آپ کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر رقم جمع ہوئی. اب 1 لاکھ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 45,000 تقریباً یا 46,000 آج کل چاندی کا نصاب ہے. تو اب جب آپ کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا تھا یا جن ایام میں جمع ہوا تھا اس وقت جو چاندی کا نصاب تھا وہ جمع ہو گیا. اب اگر اس جمع ہونے کے بعد سال گزر چکا ہے تو آپ کے اوپر فوری طور پہ زکوٰۃ دینا لازم ہوگی. اور اگر سال نہیں گزرا، 8 ماہ گزرے ہیں تو 4 ماہ مزید گزرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. تو یوں بی سی کا کمیٹیوں کا حساب رکھنا زکوٰۃ کے اعتبار سے بہرحال ضروری ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ صدقے کے بکرے جو ہے وہ ذبح کیے جاتے ہیں تو یہ کیسا ہے جب کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں؟ شریعت مطہرہ کے اندر قربانی اور عقیقے کے لیے، یوں ہی دم کے لیے منت مانی ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ جہاں پر شرعی منت لازم ہو ان بعض صورتوں کے اندر جانور کی عمر جو ہے وہ بکرے کی 1 سال ہونا ضروری ہے. اور اس میں بھی اس کی جسامت کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس کی عمر کا تعلق ہے. اگر چھوٹی نسل کا بکرا ہے اور چھوٹی جسامت والا ہے، عمر پوری ہے تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، اس کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے دم میں بھی اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو اعتبار سے اس کا ذبح ہو سکتا ہے، جائز ہے. اور اگر یہ نہیں ہے، ان چیزوں کے لیے ذبح نہیں کیا جا رہا، ویسے کھانے کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، تو کھانے کے لیے ذبح کرنے کے اندر جانور کا حلال ہونا جو ہے وہ شرط ہے. وہ چاہے چھوٹا ہو، 6 ماہ کا ہو، تو بھی جو ہے وہ ذبح جو ہے وہ اسے کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ حدیث طیبہ کے اندر خود 6 ماہ کا جو دمبا ہے جو کہ دیکھنے میں سال بھر کے برابر نظر آئے، اس کی اجازت دی کہ قربانی کے اندر بھی اسے ذبح کیا جا سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ چھوٹے جانور کو ذبح کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جانور اور یہ دنیا ساری انسان کے لیے بنائی ہے کہ وہ اس سے نفع اٹھائے، تو اس اعتبار سے انسان کا اسے ذبح کرنا، اسے جو ہے وہ استعمال کرنا، کھانا یہ جائز ہے، اور صدقے کی نیت سے ذبح کرنا تو یہ بھی جائز ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ جانور ذبح کرنا صدقے کی نیت سے، یہ ایک جو ہے وہ نیکی کا کام ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ عقیقہ ہے، قربانی ہے اور دیگر صدقات ہیں۔ تو یوں صدقے کے طور کے اوپر جانور ذبح کرنا یہ بالکل جائز ہے، احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو صدقے کی نیت سے جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے کہ مقصود جو ہے وہ نیکی حاصل کرنا ہے، اور اس گوشت کو لازمی سی بات ہے بندہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے تو غریبوں تک پہنچا کر اس کا ثواب ملتا ہے، تو یہ ثواب بھی حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو ان ثواب کے حصول کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے جس طریقے سے جو ہے وہ گوشت آپ ذبح کروا کر جو ہے وہ ان کو دے دیں، تو یوں صدقے کی نیت سے ڈائریکٹ بکرا ذبح کروا کر اگر انہیں دے دیتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ جی مزید کالز۔ میرا یہ سوال ہے، جو سود دیتا ہے اور لیتا ہے اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب سوال ہے کہ میں نے کسی کو 5 لاکھ روپے دیے ہیں بزنس کے لیے، آیا کہ اس کے میرے کو زکوٰۃ لگتی ہے نہیں لگتی؟ بڑا مہربانی جواب ارشاد فرمائیے۔ سود لینے دینے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ سود لینا اور دینا، سود جو ہے وہ وصول کرنا، یہ تو جو ہے مطلقاً حرام ہے۔ ہاں سود کی ادائیگی کرنا یہ بلا حاجت شرعی یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو سود لینے اور دینے والے دونوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہ بننے والے پر۔ پھر سود حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ تو یوں سود ایک بہت بڑی نحوست ہے جو کہ معیشت کو بھی تباہ کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی بہت بڑا سبب ہے۔ تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس سے بچیں۔ اگر کوئی مسلمانوں میں ہی شخص ایسا اس برائی میں مبتلا ہے تو اولاً اس کو سمجھائیں، اور پھر بھی اگر وہ باز نہیں آتا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے شخص سے بائیکاٹ کریں، اس کی صحبت میں نہ رہیں، اس کی دعوتوں کو قبول نہ کریں، اس سے دور ہوں، تاکہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ وہ معاشرے کے اندر غلط چیز جو ہے وہ رائج کر رہا ہے اور وہ ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کاروبار کے لیے جو ہے وہ اگر آپ پیسہ کسی کو دیتے ہیں تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ جی ہاں، اگر آپ جو ہے وہ کاروبار کے لیے پیسہ دیتے ہیں، پارٹنرشپ کے طور پر کسی کو بھی پیسے دیتے ہیں، تو اگر وہ نصاب کی مقدار ہے، خود یا آپ کے دوسرے مال سے مل کر حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ بلکہ کاروبار کے اندر جو نفع بھی اصل کیپٹل کے اندر ملتا چلا جائے گا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہاں اگر اس پیسے سے آپ نے کوئی چیز ایسی خرید لی جو مال تجارت نہیں ہے، مثال کے طور پہ مشینری خرید لی کہ اس سے جو ہے وہ آپ مینوفیکچر چیز کریں گے، تو اب اس مشینری کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، زکوٰۃ مال نامی کی صورت میں ہی لازم ہوگی۔ تو کاروبار میں جو مال نامی ہوگا یعنی تجارت کی غرض سے رکھا ہوا مال ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جی مزید کالز۔ ساجد احمد اتاری سر، بلوچستان خارن سے بات کر رہا ہوں۔ سر جی میرا سوال یہی ہے کہ یہ سر جنات ہوتے ہیں جو مخلوقات جو انسان کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، جو باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، مریض ہو جائیں یا کوئی مسئلہ ہو جائیں، کیسا ہو گیا ہے، ایسا مسئلہ ہے، ایسا ہے، یہ جو جنات سے کام ہوتے ہیں، جی جنات کو علم غیب ہے یا اس کے اوپر کام جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی مزید کال۔ میرا نام احمد حسن، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جو عمرہ یا حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں اور ادائیگی کے بعد جب آتے ہیں تو وہ کھجور ختم ہو جاتی ہے، تو کیا یہی ہم اپنے شہر سے کھجور لا کر انہیں دے سکتے ہیں؟ جی مزید کال۔ اسلامی بھائی، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر اسلام کی نظریے سے یعنی کہ اسلام میں رہتے ہوئے محبت کرنا کیسا؟ جی
پہلا سوال یہ کہ جنات کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں، اور جو بعض لوگوں پر جنات آ جاتے ہیں اور ان سے سوال جواب لوگ کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ جنات کو علم غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے اور ان کے ذریعے سے اولیاء اللہ کو عطا کیا جاتا ہے۔ جنات کو علم غیب نہیں ہوتا۔ جنات جو ہے وہ سنی سنائی باتیں، افواہیں جو ہے وہ لے کر یہ آپس میں جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ بعض چیزوں کے اندر جو ہے وہ اندازے جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں، بعض چیزیں وہ چونکہ ہم سے پوشیدہ ہیں، وہ ہماری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یوں وہ بعض چیزیں جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے سوال کرنا مستقبل کے بارے میں کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، یا جناب جو ہے وہ کیا چیز بہتر رہے گی، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو بعض لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جناب انہیں آتا ہے، بلکہ انہیں جنات سمجھتے بھی نہیں ہیں، بزرگوں کی سواری سے تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ ایک شخص کے اندر جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اس پر حاضری ہوئی ہوئی اور یہ بتائے گا کہ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو در حقیقت وہ بزرگ نہیں، جنات ہی ہوتے ہیں۔ تو ان سے اس طرح کے سوالات وغیرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس طرح کی محفل سے دور رہیں۔ کسی پر اگر اس طرح جن وغیرہ آتا ہے تو اس کے آگے مجمع لگا کے یہ سوال جواب کرنے کے بجائے اس کا باقاعدہ علاج کروایا جائے، اور اس وقت اس کو علیحدہ جو ہے وہ کسی جگہ پر چھوڑا جائے، تاکہ لوگ تماشا لگا کر جو ہے وہ اس کے ساتھ اس طرح کے سوالات وغیرہ نہ کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی عمرے یا حج پر سے آتا ہے اور کھجور نہیں لاتا، یا لاتا ہے کم پڑ جاتے ہیں، تو وہ پاکستان سے کھجور لے کر دے دیتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے۔ عمومی طور کے اوپر اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، تو یہ بات ایک طریقے سے معلوم ہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ مدینے کی کھجور ہے تو پھر یہ واضح طور پر کہہ دے کہ نہیں، مدینے کی کھجور نہیں ہے۔ اب جھوٹ بولنا کہ نہیں یہ مدینے والی کھجور ہے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ محبت کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے، نظریہ کیا ہے؟ اسلام میں محبت یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ محبت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے بغض اور دشمنی رکھے۔ اللہ کے لیے محبت، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اللہ کے لیے محبت ہے، اولیاء صحابہ سے محبت اللہ کے لیے محبت ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، والدین سے محبت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا، اولاد سے محبت کہ والدین ان سے محبت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، بیوی سے محبت کہ بیوی سے محبت کرنے کا جو ہے وہ اسلام نے حکم دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ محبت کرے۔ اب جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام اور دین اسلام کی تعلیمات یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کام جائز نہیں ہے، نامحرم عورت سے بات چیت کرنا، عشق و پیار و گفتگو کرنا، محبت کے جو ہے وہ پینگے بڑھانا، تو اس سے اللہ اور اس کے رسول منع کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی یہ ناراضگی والے کام ہیں، تو یہ اللہ رسول کے لیے محبت نہیں ہے۔ تو اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ اسلام حیا کا دین ہے، حیا کا درس دیتا ہے، بے حیائی اور بے پردگی سے منع کرتا ہے، مرد و عورتوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے، ضرورتاً گفتگو کرتے ہوئے بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ عورتیں اپنی آواز میں نرمی نہ رکھیں کہ غیر مرد جو ہے وہ ان کی طرف مائل ہوں۔ تو اسلام اس طرح کی محبت کی ہرگز اجازت نہیں دیتا جو ہمارے ہاں معاشرے میں عشق مجازی کے طور پر رائج ہے اور جسے محبت کے نام پر بڑا اچھالا جاتا ہے۔ در حقیقت جو اصل محبت ہے وہ عشق ہے کہ جو انسان اپنے رب سے کرتا ہے، جسے عشق حقیقی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ نہ ہو سکے تو اس مقام و مرتبے تک بندہ نہ پہنچ سکے تو کم از کم دنیا میں جس سے محبت کرے اللہ عز و جل کے لیے محبت کرے، اور اللہ کے لیے محبت وہی ہوگی جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا، وہ محبت کبھی بھی اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کچھ میسیجز بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ منت مانی تھی کہ بیٹا ہوا تو داتا دربار شریف پر مزار دیگ لگاؤں گا، لیکن بیٹا پیٹ میں ہی فوت ہو گیا، تو اب کیا کرے منت کا؟ اولاً تو یہ منت اگرچہ جائز ہے کہ بزرگان دین کے مزارات پر
فقراء کے اندر یا آنے والے زائرین میں لنگر تقسیم کروں گا، یہ منت ماننا جائز ہے اور اس کو پورا کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ شرعی منت نہیں ہے، تو اس لیے اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ اور صورت مسئولہ کے اندر جو سوال ہے اس میں تو یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوا، تو عموماً بیٹا پیدا ہونے سے مراد بیٹا زندہ جو ہے وہ پیدا ہو، تو یہ ہوتا ہے جب وہ بیٹا جو ہے وہ مردہ پیدا ہوا تو یہ منت اس طور پر بھی لازم نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم منت مان لیتے ہیں کہ 12 اجتماع میں جائیں گے، یہ کام ہو جائے، لیکن پھر جیسے 4 اجتماع میں جائیں پھر ایک اجتماع حاضری نہ ہو اس کی، پھر چلے گئے، اب اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ دیکھیں، اجتماع میں جانا ایک جو ہے وہ نیک کام ہے، ثواب کا کام ہے، انسان کو علم دین بھی حاصل ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کی اس طرح کی نیک چیزوں کے اندر شمولیت کی برکت سے، چونکہ وہاں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، بہت ساری مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ شرعی منت نہیں ہے، اس لیے اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ مگر وہی جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ جب آپ نے ایک نیک کام کی نیت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اب اس نیت سے پھرنا مناسب نہیں ہے، اسے پورا کریں۔ تو اب اگر آپ نے لگاتار جانے کی منت مانی تھی تو لگاتار جائیے، دوبارہ سے شروع کر دیجئے، اور اگر آپ نے مطلقاً مانی تھی کہ الگ الگ کر کے بھی جاؤں تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ جاتی جائیں۔ بہرحال اگر اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو گناہ نہیں ہے کہ شرعی منت نہیں ہے، علم دین سے رکا نہ جائے، بلکہ 12 کی نیت کر کے آپ ہمیشہ کے لیے آگے جو ہے وہ نیت کر لیں۔ اگر آپ نے کسی چیز پر منت مانی تھی وہ کام نہ بھی پورا ہو تو بھی آپ جاتی رہیں، یا اسلامی بھائی جو ہے وہ شریک ہوتے رہیں اجتماع میں، کہ اس کی برکت سے بہت ساری بلائیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ ایک مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دین کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تو یہ سراسر خیر ہی ہے اور ہمارا نفع ہی ہے، تو ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ احمد مبین احمد یا احمد مبین نام رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ رجب شریف میں سورہ ملک کی تبارک کی روٹی اور خاص جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت ہے، جمعے کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جمعے کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خاص جمعے کے دن پڑھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور تبارک کی روٹی بھی اس کے لیے جو اسپیشل بنوائی جاتی ہے وہ بنوانا بھی ضروری نہیں ہے، کسی بھی چیز کے اوپر آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ جی مزید کالز دیجیے۔ حضور، میرا ایک مسئلہ یہ بتا دے، اگر آدمی کوئی بھی کتنا بڑا گناہ کر لے، اگر سچے دل سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا انشاءاللہ عز و جل، تو اللہ تعالیٰ کیا اسے معاف کر دے گا؟ پلیز مجھے یہ بتا دیں، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ جی مزید کال۔ جو بینک میں پیسے ایکسٹرا جمع ہوتے ہیں، یہ بچت ہوتی ہے، تو بینک والے کاٹتے ہیں، اس کے علاوہ بھی زکات دینی پڑے گی اسی پیسوں کی؟ جی مزید کال۔ اگر نماز کے آگے کوئی بندہ سو جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی، پہلا سوال یہ کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے اور انسان سچی توبہ کر لے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ بندہ اگر سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اور توبہ کی قبولیت کی ایک یہ آثار بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آدمی نیک کام کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو توبہ سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، اگرچہ بار بار ہو جائے، توبہ کر لی پھر دوبارہ ہو گیا تو شیطان بسا اوقات وسوسے ڈال دیتا ہے کہ ابھی توبہ کی تھی، پھر تم نے گناہ کر لیا، اب دوبارہ توبہ کرو گے پھر کر لو گے، تو لہٰذا شیطان کی اس وسوسے میں نہ آئیں۔ جب بھی گناہ ہو جائے اور جتنی بار بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل سچی توبہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے کیے پر ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ نمبر 2 یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ یہ نہیں کہ جناب توبہ بھی کر رہا ہے اور پتہ ہے کہ یہ کام میں آگے 4 دن کے بعد کروں گا، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہی ہے کہ انسان پختہ ارادہ کرے کہ اس کام کو آئندہ ہرگز کبھی بھی نہیں کروں گا۔ دوسرا سوال یہ کہ بینک میں ہمارے پیسے ہوتے ہیں، بینک زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے، تو کیا پھر بھی دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی ہاں، آپ کو دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بینک کی زکوٰۃ
کا جو مصرف ہے وہ عمومی طور پر شرعی تقاضوں پر پورا نہیں اترتا، لہٰذا آپ یا تو پہلے ہی بینک میں کوئی ایک فارم جو ہے وہ جمع ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنے پیسوں کی زکوٰۃ خود دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ فارم فل کر کے ہمیں دے دیں، تو اگر ایسا ہے تو وہ فارم فل کر کے دے دیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ وہاں سے کٹے ہی نہیں، آپ خود ہی اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اگر بہرحال نہیں ہوا اور وہاں سے زکوٰۃ کٹ گئی تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ پر لازم ہوگا کہ آپ اپنی زکوٰۃ خود درست طریقے سے اس کے مصرف مستحق زکوٰۃ تک پہنچائیں۔ تیسرا سوال ہمارا یہ کہ کسی سونے والے شخص کے سامنے نماز ادائیگی کرنا کیسا ہے؟ سونے والے شخص کے سامنے نماز ادا کرنے سے نماز ہو تو جائے گی لیکن بچنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سونے کی حالت میں کوئی ایسا کام جو ہے وہ کر دے کہ نمازی کو جو ہے وہ نماز میں ہنسی آ جائے اور اس کی نماز ٹوٹ جائے، تو اس لیے سونے والے کے سامنے نماز پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ ہم مزید شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی بزرگ کے دربار میں منت کیسے مانتے ہیں؟ دربار پر منت ماننے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، منت تو مختلف بزرگوں کے دربار پر مانی جاتی ہیں، دوبارہ حاضری کی بھی منت مانی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی منت مانتے ہیں کہ یہاں پر اتنی دیگ جو ہے وہ تقسیم کروں گا، یہ نیاز تقسیم کروں گا، بزرگ کے مزار پر چادر چڑھاؤں گا، تو یہ منتیں جائز ہیں، بالکل مانی جا سکتی ہیں۔ البتہ یہ شرعی منتیں نہیں ہیں کہ جن کا پورا کرنا واجب ہو۔ ہاں، آپ یوں منت مان سکتے ہیں، جو شرعی منت اگر آپ ماننا چاہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہے وہ اتنے رکعت نوافل ادا کروں گا اور اس کا ثواب جو ہے وہ ان بزرگ کی روح کو ایصال ثواب کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، تو یوں مختلف ان چیزوں کی منت مان کر کہ یہ شرعی منتیں ہیں، یہ واجب بھی ہوتی ہیں، تو یہ بھی مان سکتے ہیں۔ باقی جو عام طور پہ صدقہ و خیرات کی منت دیگ کی صورت میں مانی جاتی ہے، اس میں فقط فقیروں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ جو مزار پر آنے والے حاضرین ہیں، زائرین ہیں، ان سب کے لیے ہوتا ہے۔ ان میں امیر غنی ہر طرح کے فقیر سب لوگ ہوتے ہیں، تو وہ شرعی منت نہیں بنتی۔ ہاں، اس کا ماننا بہرحال جائز ہے اور اس کو پورا کرنا بھی جائز ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی ولی کے مزار پر جا کر دعا کس طرح کی جائے؟ سلام عرض کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ان بزرگ کے صدقے میں، ان کے قرب کے اندر جو ہے وہ مولا میں حاضر ہوں تو میری ان دعاؤں کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں ان بزرگ کے صدقے میں ان کے وسیلے سے قبول فرما، تو یوں دعا جو ہے وہ مانگی جا سکتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرے پاس صرف 3 لاکھ روپے ہیں تو کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ 2.5% لازم ہوتی ہے، تو 1 لاکھ پر جو ہے وہ 2,500 روپے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ 3 لاکھ کے اوپر 7,500 روپے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جی، مزید کال دیجیے گا۔ میں فضل کریم اتاری چنی گوڑ بھالپور سے بات کر رہا ہوں۔ داڑھی سنت سے چھوٹی ہوتی ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ عنایت فرما دیجیے۔ داڑھی جو ہے وہ سنت کے مطابق اگر امام کی نہ ہو تب اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ تو فقہ حنفی میں داڑھی 1 مٹھی رکھنا واجب ہے، تو جو فقہ حنفی کا امام ہے اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ 1 مٹھی داڑھی رکھے۔ اب اگر 1 مٹھی سے وہ کم کرواتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ 1 مٹھی سے کم کروانا جو ہے وہ گناہ ہے، اور یہ گناہ اعلانیہ ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہے، تو فسق اعلانیہ ہو گیا، تو فاسق معلن کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر پہلے پڑھ لی ہے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں گے اور ان نمازوں کا اعادہ بھی کریں گے، یہ لازم ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اپنے بھائی کے بچے کو لے کر پال سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پال سکتے ہیں، لے پالک جواز کا حکم ہے، لیکن اس کی اپنی شرائط ہے کہ نام آپ اس کو اپنا نہیں دے سکتے، آپ کے بھائی کا ہی نام رہے گا، حقیقی باپ کا ہی نام رہے گا۔ نیز جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو آپ کی زوجہ سے ان کا پردہ ہوگا، لہٰذا 2.5 سال کی عمر میں، یعنی 2 سال کی عمر کے اندر 2.5 سال تو مدت رضاعت کی ہے ثبوت کا، لیکن بہرحال حکم یہی ہے کہ 2 سال کے اندر اسے دودھ پلا کر اسے رضاعی بیٹا بنا لیں، ورنہ آگے پردے کے مسائل اور احکام آئیں گے۔
تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا کسی کی بھی اولاد لے کر پالنے میں یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔